أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اچانک ان کے اوپر بجلی نے ان کو آ پکڑا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے. مسلسل اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی ایک ایک نعمتوں کو ذکر کر کے ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں کی تھی. ایک اور نعمت اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتاب دینی تھی تو لینے گئے تھے، تو پچھلی آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ آ گیا کہ 40 دن وہاں پر قیام رہا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، اور یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے دریا کے اندر ڈبو دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس کتاب لے کر آئے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اسی کے مطابق تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں، جو نیکیاں ہیں اس کو کرنا ہے، اور جو برائیاں اللہ نے بیان کی ہیں اس کو نہیں کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی کیونکہ پہلے سے ان کے اوپر جو ہے بہت سارے ظلم ہوئے تھے اور کفر کے اندر بھی اپنا وقت گزار کر آئی تھی، تو فوراً جو ہے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی بات کا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم نہیں مانیں گے. جیسے یہاں پر فرمایا لن نؤمن لک، کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر نہیں لائیں گے، یا آپ جو کتاب لے کر آئیں اس کو بھی نہیں مانیں گے، یا آپ کو جو اللہ نے معجزات دیے ہیں اس کو بھی نہیں مانیں گے. یہ پہلی ان کی گستاخی تھی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں. اس لیے کہ نبی علیہ السلام چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، ہمارے نبی ہو یا آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کی صریح بات کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. ان کی صریح بات کا انکار دینا یہ کفر ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے. تو سام میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے شان میں پہلی گستاخی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جو ہے اللہ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جب اللہ کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے. تو تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے 70 آدمیوں کو چنا اور 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے کہ تم جو ہے کوہ طور پر لے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کے ذریعے سناؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے موسیٰ کو دی ہے، تم اسی کے اوپر عمل کرو، ہم اللہ کی زبان سے سنیں گے تو مانیں گے. ان کو کوہ طور پر لے جایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یوں کہا کہ پاک صاف ہو جاؤ اور پاک صاف کپڑے پہنو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تم کو جانا ہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 70 آدمیوں کو لے کر گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی، کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. تو کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ میری قوم آئی ہے آپ سے جو ہے آپ کا کلام سننا چاہتی ہیں، جب آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی کتاب ہے اور آپ نے مجھے دی ہے تب یہ مانیں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب سے آواز آئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی میری کتاب ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے اور اسی پر عمل کرو. پھر موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھا اب تم نے سن لیا کہ اب تو یقین کر لو، تو کیا کہنے لگے؟ دوسری بات نہیں لائے. یوں کہنے لگے کہ ہم کو کیا معلوم، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم کو کیا معلوم، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، پتہ نہیں کس کی آوازیں پیچھے سے آئی. تو آگے کہہ دیا حتی نر اللہ جہرہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں تب جا کر ایمان لائیں گے، ورنہ یہ بھی نہیں مانیں گے.
کیا کہا؟ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اب کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں، کوئی دنیا میں رہ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی جب اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو نبی کے ماننے والے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے نہیں کہا تھا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ نے اپنی تجلی جو ہے پہاڑ کے اوپر ڈالی، جیسے ہی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تم ہماری تجلی نہیں دے سکتے تو ہم کو کیسے دیکھ سکو گے؟ تو یہ اللہ کی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی بنی اسرائیل نے کر لی کہ جب اللہ کو دیکھ لیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو یہ دوسری گستاخی ہوئی۔ ان دو غلطی کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی۔ کیا پکڑ کر لی؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی کو ڈالا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بجلی ان کے اوپر گر رہی ہے، اور سارے کے سارے 70 کے 70 آدمی جو ہے اسی وقت مر گئے، کیونکہ پہلے نبی کی شان میں گستاخی کی، کتاب کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب جا کر مانیں گے۔ اللہ کی آواز سنی تو یقین نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 کے 70 آدمیوں کو اسی جگہ پر موت دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر موت سے مراد حقیقی موت نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے اللہ نے اسی جگہ پر بے ہوش کر دیا۔ موت کو جو ہے بے ہوشی سے تعبیر کیا ہے، بے ہوشی کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے کہ رات میں ہم جب سوتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ دعا یہ سکھائی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ میں اس اللہ کے نام پر مرتا ہوں۔ اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر زندہ ہوں گا۔ تو اموت یعنی مرتا ہوں، اس کا مطلب مر نہیں جا رہا، یعنی ایک ایسی حالت کے اندر میں جاتا ہوں کہ ظاہر سے تو ایسا لگے کہ آدمی مر گیا ہے، لیکن دل کے اندر جو ہے سانس چل رہی ہے، وہ موت مراد تھی۔ یہاں پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے نہیں بھئی، قرآن کریم نے صاف کہا ہے، آگے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مار ہی دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کو 70 کے 70 آدمیوں کو مار دیا، اب میں اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں گا اور کہوں گا کہ اللہ نے بجلی گرا کر جو ہے تمہارے ساتھیوں کو مار دیا، الٹا میرے اوپر الزام لگائیں گے۔ پہلے یہ تو میرے کو مانتے نہیں ہیں، الٹا میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ تم نے ہی مروایا ہوگا، تم جو ہے بہانے کرنے لگے۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو جو ہے میری عزت کا لاج رکھ لے، اور یہی قوم جو ہے میرے اوپر الٹا الزام لگائے گی، ان آدمیوں کو زندہ کر دے۔ فوراً جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے زندہ ہوتے گئے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے قاضی صاحب نے کہ ایک ایک آدمی کو اللہ نے زندہ کیا، ایک ساتھ سب کو زندہ نہیں کر دیا، ایک ایک آدمی کو زندہ کیا تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو بھی مارنے کے بعد زندہ کیا جس طرح مجھے مارنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ نے بعث بعد الموت کا عقیدہ بھی یہاں پر صاف کر دیا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ہمیشہ مارنے کے بعد دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا، تو اللہ نے چھوٹی نشانی تم کو دنیا میں ہی دکھا دی کہ یقین کر لو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہاں پر مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، تو ایک مرتبہ ہمیشہ کی موت آ جائے گی، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، یہ یقینی بات ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا، یہ اللہ کا ان پر احسان تھا، بنی اسرائیل کے اوپر کے مارنے کے بعد زندہ کیا۔ اسی لیے اللہ آگے کہہ رہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے ہمارا احسان مانو، اس لیے ہم نے تم کو زندہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ قوم جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتی تھی اور اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیتی تھی۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم تم کو جو ہے فرعون کے بعد زمین پر خلافت دیں گے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کیسے تم عمل کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں، تم ہماری اطاعت کرتے ہو یا پھر ہماری نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔ تو انہوں نے جو ہے ظاہر سی بات ہے ان ساری نعمتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ساری نعمتوں کی ناشکری کی
اور اللہ کی نافرمانی کی۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی کو نعمت مل جائے تو اس کے اوپر ناشکری کے بجائے اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے اوپر نعمت بڑھائی جاتی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ، اور کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا، اور تم ہمارے اوپر جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن تم اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو۔ اس آیت کا جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ یہ لوگ جب مصر سے فلسطین جانے لگے، ان کا جو اصل وطن تھا فلسطین، بنی اسرائیل کا شام، یہ تو مصر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ گئے تھے، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنائے گئے، تب سے جو ہے یہ لوگ یہاں پر مصر کے اندر ہی رہتے تھے۔ لیکن جب فرعون سے نجات مل گئی اور دریا کے ان لوگوں نے عبور کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ فلسطین کے اندر، شام کے اندر، وہاں پر ایک قوم نے تمہاری ساری جگہوں کا قبضہ کر لیا ہے، اس سے جہاد کرو۔ کیا کرو؟ اس سے جہاد کرو اور اپنی جگہ کو چھڑوا لو، جس قوم کا نام تھا قوم عمالقہ۔ اب وہ قوم عمالقہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اتنی خطرناک طاقتور قوم تھی کہ ایک آدمی کو اٹھا کر اپنی آستین میں ڈال دیتی تھی، اتنے لمبے تڑنگے وہ لوگ تھے۔ تو بنی اسرائیل جب وہاں پر گئے اور اس قوم کی جو ہے زوردار طاقت کو دیکھا اور ان کے زور کو دیکھا، تو وہ لوگ ڈر گئے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ حالانکہ اللہ کا کیا تھا؟ حکم تھا کہ جاؤ تمہاری اصل وطن میں اور اس قوم سے اپنا وطن چھڑا لو۔ تو کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جو ہے اس قوم سے جھگڑ لو، ہم نہیں آئیں گے۔ اس اللہ کی نافرمانی کے اوپر بھی اللہ نے ان کو سزا دی۔ کیا سزا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ایک کھلے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا، جس کو وادی طے کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی میل کے فاصلے پر وہ میدان تھا، بہت لمبا، لیکن نہ وہاں پر جو ہے نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی اور جو ہے سایہ دار کوئی گھر تھا، دور دور تک جو ہے ایک جو ہے ریگستان جس کو بولتے ہیں، کوئی درخت وغیرہ نہیں، ایک کھلا میدان تھا۔ اب یہ لوگ جو ہے واپس اپنے مصر جانے لگے تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا سزا دی؟ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی جگہ پر رکھا۔ وہ لوگ جب جو ہے صبح میں نکلتے تھے اس ارادے سے کہ ہم مصر جائیں گے، اور رات کے وقت جو ہے اسی جگہ پر قیام کر لیتے تھے، تو صبح میں اٹھتے تھے تو اسی جگہ پر ہوتے تھے جہاں سے صبح نکلے ہیں، پہنچ نہیں پاتے تھے۔ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی جگہ پر رکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دے کر بھی نعمت میں رکھا۔ کیا نعمت میں رکھا؟ اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ موسیٰ سخت دھوپ ہے، ہمارے اوپر جو ہے سایہ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہم کو سایہ دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ کیا کیا؟ بادل کا سایہ کیا تاکہ تم کو تکلیف نہ ہو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بادل تھا ایسا ویسا بادل نہیں تھا، بلکہ یہ بادل وہی تھا جس بادل کے اندر سے غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا، یہ وہ بادل تھا۔ دوسرا، اس روایت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بادل تھا جس بادل کے بارے میں اللہ نے حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بادل سے نکل کر میدان حشر میں آئیں گے، وہی بادل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سائے کے طور پر دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ وَأَنزَلْنَا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، یہاں پر کوئی درخت بھی نہیں ہے، کوئی جھاڑ بھی نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز اور دکان بھی نہیں کہ سامان اٹھا کر ہم لے کر آوے۔ تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ کو نازل کیا۔ اب اور من اور سلوہ کیا چیز ہے؟ مفسرین نے مختلف جو ہے تفسیریں اس کی نقل کی ہے
کہ من اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ جب رات کو سوتے تھے تو جو اوس گرتی ہے رات کے وقت میں، اوس جو گرتی ہے وہ پانی کی طرح ہوتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے درختوں کے اوپر وہ لگ جاتی تھی اور صبح ہونے کے بعد جو ہے وہ جم جاتی تھی، اور وہی چیز جو ہے اللہ اس کے اندر مٹھاس ڈال دیتے تھے۔ ایک تو یہ تذکرہ کیا ہے، دوسرے مفسر حضرات یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ گوند کی طرح کچھ جو ہے شیرینی تھی، میٹھی چیز تھی جس کو وہ لوگ کھا لیتے تھے، اس کو من کہتے ہیں۔ والسلوہ، یہ سلوہ کیا تھا؟ یہ کھانے کی چیز تھی، اور مفسرین نے اس کا تذکرہ اس طرح نقل کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گوشت کھانے کے لیے بٹیریں دی تھی۔ بٹیرے جانتے؟ بٹیرے یہ جو ہے تیتر سے بالکل ملتا جلتا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، بٹیر کر کے، یہ اللہ نے ان کو کھانے کے طور پر دیا تھا۔ دوسرے مفسر حضرات نقل کرتے ہیں کہ بٹیر جیسا ہی کوئی پرندہ تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دو چیزیں دی۔ تفسیر بیضاوی کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی فجر سے لے کر جب تک سورج نہیں نکل جاتا تھا تب تک یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آتی رہتی تھی، اور جو جتنا چاہتا تھا لے لیتا تھا۔ اور یہ جو بٹیر ہوتا ہے یہ آسمان پر زیادہ اڑ نہیں سکتا اور بہت جلدی تھک جاتا ہے یہ پرندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مانوس کر دیا تھا کہ وہ آسانی سے اس کو پکڑ لیتے تھے، وہ بھاگتا بھی نہیں تھا۔ جیسے بعض پرندے ہوتے ہیں ہم پکڑنے جاتے تو فوراً جو بھاگ جاتے، جیسے کبوتر ہے، تیتر ہے، یہ جلدی ہاتھ میں نہیں آتے، لیکن اللہ نے پتہ نہیں اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈال دی ہوگی، تو اللہ نے اس کو ان سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ وہ آسانی سے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے اور اس کے کباب بنا کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے نعمت کے طور پر ان کو من اور سلوہ دیا۔ اور اس کے اندر مفسرین نے ایک بات اور بھی نقل کی ہے کہ یہ بٹیر جو ہوتا ہے یہ دل کی جو ہے سختی کو بہت جلد دور کر دیتا ہے، دل کی جو سختی ہوتی ہے اس کو جلدی دور کر دیتا ہے، تو یعنی اس کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ اور مفسرین نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے بٹیریں ان کو اس لیے دی کہ جو ان کا دل سخت ہو گیا تھا وہ نرم ہو جاوے اور اطاعت کی طرف وہ لوگ آ جاوے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کہتے کہ کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے بتایا کہ تم کو جمع کرنا نہیں ہے، اپنے پاس جو ہے جمع نہیں کرنا، کیونکہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر تم کو نعمت دے رہا ہے، کھاؤ پیو، لیکن جو ہے اس کو اکٹھا مت کرو، جمع مت کرو کل کے لیے۔ تفسیر بیضاوی کے اندر اس کا خاص طور پر نقل کیا ہے کہ یہ لوگ آئندہ کے لیے اس کو جمع کر لیتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جتنا وہ لوگ کھانے کے لیے لیتے تھے اور اس سے زیادہ جو لیتے تھے جمع کرنے کے لیے، اور جب صبح میں اٹھ کر اس کو دیکھتے تھے اس کے اندر سڑن آ جاتی تھی، بدبو آ جاتی تھی، وہ چیز رہتی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ تم کو جتنا کھانا ہے اتنا ہی لو، اس سے زیادہ مت لو۔ اس سے زیادہ جمع کرنے کے لیے کل کے لیے رکھتے تھے، صبح میں اٹھ کے دیکھا تو وہ خراب ہو گیا، بدبو آ رہی ہے۔ اسی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عجیب حدیث ہے، بخاری میں بھی اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا اور گوشت کبھی خراب نہ ہوتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی کہ کھانا جو ہے آدمی چھوڑ دیتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے، اور گوشت بھی بنا کر چھوڑ دیتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے، کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کو بھی اور کھانے کو کبھی بھی خراب نہ کرتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اور حکم عدولی کی وجہ سے ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ اپنے آپ کا ہی بگاڑتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے جو پہلے سے اکٹھا کر لیا اور کل کے لیے جمع کر لیا تو یہ ہماری نافرمانی ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ نافرمانی کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنے آپ کا ہی نقصان ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ایک تو جو ہے ایسی نعمت اللہ نے تم کو روزانہ کے طور پر دے دی، نہ دنیا کی مشقت نہ آخرت میں کوئی حساب، لیکن پھر بھی تم اس کو جمع کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیوں آخرت کے لیے اپنا سامان تیار کرتے ہو، اور گناہ کر کے جو ہے نا اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا۔
یا اس آیت کے ذریعے سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ آدمی گناہ کر کے اللہ کا نہیں بگاڑتا بلکہ اپنے آپ کا ہی بگاڑتا ہے۔ انفسہم یظلمون، اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے۔ کیوں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ بھئی گناہ کرے گا تو آخرت میں اسی کو عذاب ہوگا، اسی کو عذاب ہوگا، کوئی دوسرے کو تو عذاب ہونا نہیں ہے، تو اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے گناہ کر کے۔ ایک آخری بات کہہ کر ختم کر دوں، اس آیت کے ذریعے سے مفسر قرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے دوسرے نبیوں کے ماننے والوں پر۔ کیسے؟ جیسے بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے تھوڑی سی تکلیف پر اللہ سے شکایت کر لی کہ موسیٰ بادل چاہیے دھوپ کے لیے، اب دھوپ آ رہی ہے، ہم کو کھانا جو ہے نہیں مل رہا ہے، اللہ سے کھانا مانگو۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ریتیلی زمین میں انہوں نے جہاد کیا ہے، ریتیلی زمین میں چلے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی سے نہیں کہا کہ اپنے اللہ سے کھانا مانگو، اپنے اللہ سے پانی مانگو۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے فوراً جو ہے کھانا آ جاتا، اللہ جو ہے پانی کو اتار دیتے، جو چیزیں چاہیے وہ فوراً مل جاتی، لیکن صحابہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ پتہ چلا اس آیت کے ذریعے سے صحابہ کی فضیلت دوسرے نبیوں کے ماننے والوں کے اوپر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔